السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 155واں درس ہے، یعنی 155، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیات 258 اور 259 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن کا فہم و ادراک عطا کرے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 258ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، یعنی کہ مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ہوش اڑ گئے اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں مومنوں کے نور اور کفار کی تاریکی کا ذکر تھا۔ اسی کی تائید کے لیے یہ قصہ ارشاد ہو رہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت عطا ہوا اور نمرود گمراہی میں پھنسا رہا۔ جو اس واقعے میں جو بادشاہ کا جو ذکر ہے اس آیت میں، اس کا نام نمرود تھا۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ولی ہے، ولی یعنی کہ دوست، اور کفار کے ولی شیاطین ہیں۔ اب اس کے ثبوت میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایسے جابر بادشاہ کے سامنے ان کی مدد فرمائی، اور نمرود ان کے مقابلے میں بے دلیل ہو کر رہ گیا۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ رب تعالیٰ مومنوں کا ہی ولی ہے اور کفار کے مددگار شیاطین،
جس سے وہم ہوتا تھا کہ رب ان کی ہدایت کے سامان بھی پیدا نہیں فرماتا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ ارشاد ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی طرف ہادی بھیجے جاتے ہیں مگر وہ ان سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ آئیے اس کی تفسیر مختصر سماعت فرمائیے کہ جو قرآن مجید میں اس آیت میں جس بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے ہیں، یعنی کہ ساری دنیا پر مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والے 4 لوگ ہوئے ہیں۔ اس میں سے 2 مومن ہیں اور 2 کافر۔ مومن جو ہے یعنی کہ ایمان والے جو ہیں وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، یعنی سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ان دونوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور کافروں میں نمرود، یہ جو ذکر آیا نمرود، بادشاہ نمرود، اور دوسرا بخت نصر، یہ 2 کافر رہے ہیں، انہیں بھی اتنی بڑی سلطنت حاصل رہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سلطنت پوری دنیا کا انہیں بھی بادشاہ بنایا۔ فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنے دل سے ان سے نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ میں مباحثہ کرنے لگا۔ یہ شخص خود خدا ہونے کا مدعی تھا، یعنی کہ نمرود اپنے آپ کو بادشاہ ہے جو تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں اسی قسم کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا خدا نہیں جانتا۔ چونکہ ایک مدت مدید اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ کون؟ یہ نمرود بادشاہ۔ یہ نمرود بادشاہ 400 سال تک حکومت کی، جس کی وجہ سے یہ تمام اس میں صفات خبیثہ پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے وجود باری تعالیٰ پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کرنے کی دلیل دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں وہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے یعنی کہ اس نمرود نے یہ کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے جواباً کہا کہ یہ زندگی دینا اور موت دینا یہ تو میرا کام بھی ہے، میں بھی کر سکتا ہوں یہ چیز۔ اور اس نے اس دلیل کے لیے یہ کیا کہ 2 افراد کو جو جیل میں تھے انہیں بلایا، جن پر دونوں کو قتل کرنے کا ان کے اوپر جرم تھا اور انہیں قتل کی سزا دی گئی تھی۔ تو اس نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر اس میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت کا دینے والا ہوں، موت دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا مخل بادشاہ یعنی کہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، اور اس نے دلیل کے طور پر جن پر قتل کا جرم تھا اور جنہیں قتل کرنے کی سزا دے دی گئی تھی، انہیں ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو
قتل کر دیا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں زندگی دیا اور موت دیا. حالانکہ یہاں پر جو بات حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے اور اسے مارتا ہے، بات وہ تھی، لیکن اس کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے اور آپ نے اس کن ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت وہ نہ کر سکے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت تک کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا تصرف پورا ہونا چاہیے. میرے خدا نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے، چنانچہ وہ نکل رہا ہے. اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے. اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس کے ذہن میں نہ بن پڑا اور وہ بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقراری ہو گیا. یعنی کہ وہ اس بات کو مان لیا کہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی. لیکن چونکہ ہدایت نصیب نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا، یعنی ہدایت پر نہ آ سکا. انہیں اس بات کو محسوس تو کر لیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ہدایت اس کو حاصل نہیں تھی، وہ ہدایت نہیں پا سکا. ایسے بد وضع لوگوں کو خدا تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا. یعنی کہ جہاں پر ہٹ درمی ہو، کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور ان میں انانیت اور سرکشی اگر ان کے اندر آ جائے، غرور و تکبر ان میں سما جائے، تو وہ کسی بات کو، کسی دلیل کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. یہی معاملہ اس بدبخت نمرود کا بھی رہا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھانکتا ہی نظر آتے ہیں ایسے لوگ. ان پر خدا تعالیٰ کا غضب و غصہ اور اس کی ناراضگی ہوتی ہے. جو لوگ اس قسم کا جو رونت سے کام لیتے ہیں اور جن میں جو ہے سو یہ برائیاں اگر پیدا ہو جاتی ہے، ان میں انا اور تکبر اگر آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی آیات میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ شیطان کو اس کے تکبر ہی نے مارا تھا. شیطان کو اس کی انانیت ہی نے اس کو رانجہ درگاہ کیا تھا اور اس کو اس کے تکبر ہی کی وجہ سے اسے سزا دی گئی. تو یہاں پر بھی جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا. اس سے ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر تکبر ناپسند ہے. کسی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ان کے لیے اس جہان میں بھی سخت عذاب ہوتے ہیں. بعض منطقیوں نے کہا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام نے یہاں ایک واضح دلیل کے بعد دوسری اس سے بھی زیادہ واضح دلیل پیش کر دی، لیکن در حقیقت یوں نہیں، بلکہ پہلی دلیل دوسری کا مقدمہ تھا اور ان دونوں سے نمرود کے دعوے کا بطلان بالکل واضح ہو گیا. اصل دلیل پیدائش و موت ہی ہے، چونکہ اس کا دعویٰ اس ناسمجھ مشت خاک نے بھی کیا تو لازم تھا کہ جو بنانے بگاڑنے پر نہ صرف قادر ہو بلکہ بناؤ بگاڑ کا بھی خالق ہو. اس کی ملکیت پوری طرح اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے اور جس طرح موت و حیات کے احکام اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوسرے احکام بھی جاری ہو جائیں، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہو. پھر کیا وجہ ہے کہ سورج جو کہ ایک مخلوق ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری نہ کرے اور اس کے کہے سے بجائے مشرق کے مغرب سے نہ نکلے؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اس مباحثے میں کھلا غلبہ پایا اور اسے بالکل لاجواب کر دیا. الحمدللہ. حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ قحط سالی تھا اس دور میں، ایک دور میں قحط پڑا تھا، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور غلہ لے آتے تھے۔ روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نمرود کے پاس جب غلہ لینے جاتے تو وہ ان لوگوں سے سوال کرتا تھا کہ بولو تمہارا خدا کون ہے؟ تو وہ کہتے کہ آپ ہیں، یعنی کہ نمرود کو کہتے تھے کہ تم خدا ہو، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اب انہیں غذا کی ضرورت تھی تو وہ غذا وہ فراہم کر رہا تھا، تو اس بنا پر وہ ان سے سوال کرتا رہتا تھا کہ بولو، جو آتے ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ بولو تمہارا خدا کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میرا خدا تو تم ہو، لہٰذا وہ غذا کے اس کو جو سو دے دیتا تھا، وہ لوگ غذا لے کر چلے آتے تھے، جو بھی ان کو دینا تھا، گیہوں وغیرہ جو بھی سامان زندگی ہے وہ دے دیتا تھا، وہ لے کر چلے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بھی گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا، مطلب ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پر گئے اور نمرود سے اس کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ بولو تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مذاکرہ ہوا جو اوپر بیان کیا گیا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اور سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اور یہ جو مذاکرہ ابھی جو اوپر ہوا وہ تمام واقعہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اس نے آپ کو غذا دینے سے، غلہ دینے سے انکار کر دیا اور اسے آپ کو واپس بھیج دیا۔ آپ خالی ہاتھ واپس آئے، گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھے کہ کچھ لے آئے۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، بوریوں کو کھولا تو اس میں عمدہ اناج سے دونوں پر تھی۔ کھانا پکا کر تیار کیا، اس میں بہترین گیہوں تھے، گیہوں سے انہوں نے آٹا بنایا، آٹے سے بنا کر روٹیاں بنائی، بنا کر جو سو آپ علیہ السلام کی اس عرصے میں آپ کی بھی آنکھ کھل گئی، تو آپ کی بیوی صاحبہ نے آپ کے سامنے وہ روٹیاں رکھ دی۔ پوچھا یہ اناج کہاں سے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سارہ سے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا؟ تو کہا 2 بوریاں جو آپ بھر لے کر آئے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکلا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس خدا تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ یہ واقعہ پورا گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مناظرہ جو ہوا تھا، یہ پورا واقعہ گزر جانے کے بعد میں پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ناہنجار بادشاہ نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ دوبارہ دعوت دی لیکن اس نے اسی طرح انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ خدائی فوج نمرودیوں پر گری، ٹوٹ پڑی اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا لی اور سارے کے سارے وہی ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں یعنی کہ ناک کے اندر گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے سخت عذاب میں وہ مبتلا رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔
اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اس طریقے سے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس نمرود کی عمر 800 سال تھی، 400 سال تک اس نے حکمرانی کی، اور جو 400 سال بقیہ جو تھے اس کے اس حالت میں گزرے کہ وہ جب تھوڑا بہت جب لوگ آ کر مارتے، جوتے مارتے اس کے سر پر، تو اسے تھوڑا سا سکون ملتا، سر پٹکتے تھے، ہتھوڑے سر پر مارتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ جو مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا وہ خاموش ہو جاتا تھا اس مار کی وجہ سے، اس وقت یہ جب سکون میں آتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ 400 سال کا اس کا پورا عرصہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ اب آئیے اس کے بعد کی جو آیت ہے 259ویں، اس کا میں ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سماعت فرمائیے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ فرمائیے، یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس بستی سے پر ہوا جو منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ جو واقعہ جو گزرا ہے پورا، یعنی کہ پوری بستی تباہ کر دی گئی تھی، اس کے تعلق سے اس میں یہ آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ کہنے لگا اسے اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، یعنی کہ اب دوسرے پیغمبر کا یہ یہاں پر واقعہ پیش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، یعنی کہ اب اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا، پھر پوچھا کتنی مدت تم پر گزری، کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا دکھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ ابھی جو اوپر جو بیان کیا گیا ہے اس سے جڑا ہوا یہ واقعہ ہے، اسی جو یعنی کہ جو حالت جو بستی پوری جیسے اس بادشاہ کی جو حکمرانی تھی جو تباہ ہو گئی تھی، وہاں پر جب یہ دوسرے جو نبی گزرے، وہ نبی گزرنے کے بعد جو چیز پیدا ہوئی، انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے تباہ کر دیا گیا، انہیں پھر کس طریقے سے زندہ کریں گے، کیسے یہ بستی آباد ہوگی، یہ واقعہ اس کو یہاں پر پیش ہو رہا ہے۔ اور اوپر جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کا گزرا، اس پر اس کا عطف ہے، یعنی کہ پھر سے وہ دہرایا، یعنی یہاں پر جایا جا رہا ہے۔ یہ گزرنے والے یا یہ بستی سے جو گزر رہے تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جیسا کہ یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہی قول مشہور ہے۔ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تہہ تہہ کیا، مکانات گرا دیے اور آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا، اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تر و بالا ہو گئی ہے، نہ مکان ہے نہ مکھی، تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگا کہ بھلا ایسا بڑا پررونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے پھر یہ کیسے آباد ہوگا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ابتدا میں یہ بات آئی تھی کہ 2 لوگ کافر جو تھے انہیں حکومت دی گئی تھی، ایک نمرود تھا اور دوسرے بخت نصر۔ تو یہ جو بیت المقدس کا یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے، بیت المقدس بستی پر اس نے چڑھائی کی تھی، کون؟ یہ بخت نصر نے، اور وہاں کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو وہاں پر سے اس بستی سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تو یہاں پر جب حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح یہ بسی ہوئی بستی کو کس طرح ہلاک کر دیا گیا، یہ کس طریقے سے پھر یہاں کے نہ مکان ہے نہ مکھی ہے، کون ہے، کس طریقے سے یہ پھر سے آباد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی،
یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ یہ تو اسی حالت میں رہے اور وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا۔ بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی آ پہنچے اور شہر کھچاکھچ بھر گیا۔ وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ کسے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکے۔ جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب جیے ہے تو شام کا وقت نظر آ رہا تھا۔ خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال کامل تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتہ جو تمہارے ساتھ تھا باوجود 100 سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب ہوا۔ یہ توشہ انگور، انجیر اور شیرہ تھا، نہ تو یہ شیرہ بگڑا تھا، نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے، نہ انگور خراب ہوئے تھے، نہ انجیر خراب ہوئے تھے، بلکہ ٹھیک اپنی حالت میں تھے۔ اب فرمایا یہ تیرا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تیرے سامنے پڑی ہے انہیں دیکھ، تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور ہم خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھی اور ایک ایک کرتے ساری ہڈیاں جڑ گئی۔ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھی اور بے سیدھا ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ ہوا سے یہ سب بکھر گئی تھی۔ پھر ایک ایک ہڈی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا، جس پر گوشت مطلق نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت، رگے، پٹھے اور کھال پہنا دی۔ پھر فرشتوں کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری، بس اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکلنے لگا۔ یہ ان تمام باتوں کو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے پہلے ہی سے تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے عالموں کو یہ علموں بھی پڑھا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت میں کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، تو اس کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں پیش کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ اسی طرح آئندہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہمارے سامنے آئے گا کہ کس طرح وہ پرندوں کو جو ذبح کرتے ہیں پھر انہیں جوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے کی آیتوں میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان اور صحیح ایمان اور ایمانی جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اور ہم ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں مرے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔